صفحہ نمبر 118 اور 119، پیج 118 اینڈ 119۔ سیرت النبی، شام کا سفر۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صفحہ نمبر 118 119، سیرت النبی، جلد اول۔ سبجیکٹ چل رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اوپر۔ تو اس کے 2-3 ویلاگ پہلے بیان کر چکے ہیں۔ ابو طالب کی کفالت، اس سے پہلے کا ویلاگ تھا عبد المطلب کی کفالت، مدینہ کا سفر، رضائی بہن بھائی، اور رضاحت حلیمہ سعدیہ ولادت، ظہور قدسی مین ہمارا سبجیکٹ تھا، ظہور قدسی۔ تو اس کا ہے شام کا سفر۔ حضرت ابو طالب تجارت کا کاروبار کرتے تھے۔ قریش کا دستور تھا سال میں ایک دفعہ تجارت کی غرض سے شام کو جایا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 12 برس کی ہوگی کہ ابو طالب نے حسب دستور شام کا ارادہ کیا۔ سفر کی تکلیف یا کسی اور وجہ سے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب سے اس قدر محبت تھی کہ جب ابو طالب چلنے لگے تو آپ ان سے لپٹ گئے۔ ابو طالب نے آپ کی دل شکنی گوارا نہ کی اور ساتھ لے لیا۔ عام مورخین کے بیان کے موافق بحیرہ کا مشہور واقعہ اسی سفر میں پیش آیا۔ اس واقعہ کی تفصیل اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جب ابو طالب بصرہ میں پہنچے تو ایک عیسائی راہب کی خانقاہ میں اترے جس کا نام بحیرہ تھا۔ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا، یہ سید المرسلین ہے۔ لوگوں نے پوچھا، تم نے کیوں کر جانا؟ اس نے کہا، جب تم لوگ پہاڑ سے اترے تو جس قدر درخت اور پتھر تھے سب سجدے کے لیے جھک گئے۔ یہ روایت مختلف پیراہیوں میں بیان کی گئی ہے۔ تعجب یہ ہے کہ اس روایت سے جس قدر عام مسلمانوں کو شغف ہے اس سے زیادہ عیسائیوں کو ہے۔ سر ولیم میور، ڈریپر، مارگولیس وغیرہ سب، یہ جتنے گورے ہیں سب اس واقعہ کو عیسائیت کی فتح عظیم خیال کرتے ہیں اور اس بات کے مدعی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب کے حقائق و اسرار اسی راہب سے سیکھے اور جو نقطے اس نے بتا دیے تھے انہی پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائد اسلام کی بنیاد رکھی، اور اسلام کے تمام عمدہ اصول انہی نقطوں کے شروع اور انہی نقطوں کے شروع یعنی شرح اور حواشی ہیں۔ ڈریپر صاحب، یہ ایک گورا ہے، مارکا عزم و مذہب میں لکھتے ہیں، بحیرہ راہب نے بصرہ کی خانقاہ میں محمد کو نستوری عقائد کی تعلیم دی۔ آپ کے نا تربیت یافتہ لیکن اخاذ و دماغ نے نہ صرف اپنے اتالیف کی مذہبی بلکہ فلسفیانہ خیالات کا گہرا اثر قبول کیا۔ بعد میں آپ کی طرز عمل سے اسی امر کی شہادت ملتی ہے کہ نستوریوں، عیسائیوں کے ایک مذہبی فرقے کا نام ہے نستوری، کے مذہبی عقائد نے آپ پر کہاں تک قابو پا لیا تھا۔ سر ولیم میمور نے بھی نہایت آب و رنگ سے ثابت کرنا چاہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بت پرستی سے جو نفرت پیدا ہوئی اور ایک مذہب جدید کا جو خاکہ آپ نے قائم کیا، وہ سب اسی سفر اور اس کے مختلف تجارت اور مشاہدات کے نتائج تھے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اگر شارع اسلام بالفرض ان
ان عیسائی اساتذہ کا تعلیم یافتہ ہوتا تو ناممکن تھا کہ توحید خالص کا وہ ولولہ اور تسلیس سے نفرت کا وہ جوش اس کے سینے میں پیدا نہ ہو سکتا جو قرآن کے ہر صفحہ میں نظر آتا ہے۔ عیسائی مصنفین اگر اس روایت کو صحیح مانتے ہیں تو اسی طرح ماننا چاہیے جس طرح روایت میں مذکور ہے۔ اس میں بحیرہ کی تعلیم کا کہیں ذکر نہیں، قیاس میں بھی نہیں آ سکتا کہ 10-12 برس کے بچے کو مذہب کے تمام وقائق سکھا دیے جائیں، اور اگر یہ کوئی خرق کو عادت تھی تو بحیرہ کی تکلیف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ روایت ناقابل اعتبار ہے۔ اس روایت کے جس قدر طریقے میں سب مرسل ہیں، یعنی راوی اول واقعہ کے وقت خود موجود نہ تھا اور اس راوی کا نام نہیں بیان کرتا جو شریک واقعہ تھا۔ اس روایت کا سب سے زیادہ مستند طریقہ یہ ہے کہ جو ترمذی میں مذکور ہے، اس کے متعلق 3 باتیں قابل لحاظ ہیں۔ نمبر 1، ترمذی نے اس روایت کے متعلق لکھا ہے کہ حسن اور غریب ہے اور ہم اس حدیث کو اس طریقہ کے سوا کسی اور طریقہ سے نہیں جانتے۔ حسن کا مرتبہ صحیح حدیث سے کم ہوتا ہے، اور جب غریب ہو تو اس کا رتبہ اس سے بھی گھٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، اس حدیث کا ایک راوی عبد الرحمن بن غزوان ہے۔ اس کو بہت سے لوگوں نے اگرچہ سکہ بھی کہا ہے، لیکن اکثر اہل فن نے اس کی نسبت بے اعتباری ظاہر کی ہے۔ علامہ ذہبی میزان اعتدال میں لکھتے ہیں کہ عبد الرحمن منکر حدیثیں بیان کرتا ہے، جن میں سب سے بڑھ کر منکر وہ روایت ہیں جس میں بحیرہ کا واقعہ مذکور ہے۔ اس کا باقی حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔ تیرے اعمال سے ہیں تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا۔